وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح، ہو گئی ہے اس سے اب ناشنا تیری جبیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ ہے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق رضی اللہ کے لیے خدا کا رسول بس۔ سورۃ النساء آیت 80 میں ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر وہ غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ ایمان اصل قوت اور عزت ہے، امیری یا غریبی ایمان کا جز نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گو کہ نان شعیر میسر تھی، پھر بھی ایمانی قوت سے انہوں نے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ سورۃ المنافقین کی آیت کا ترجمہ ہے، اور زور اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور ایمان والوں کا، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور مجھ کو بنایا ہے زمین میں ایک نائب۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتہا کو ہے۔ قرآن کی آیت سورۃ المومنین کا ترجمہ ہے، پس بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، عزت والا عرش کا مالک۔ تو راز کنے فکاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا۔ اگر انسان اپنی خودی اور اپنے مقام کو پہچانے گا تو سمجھ سکے گا وہی راز کنے فکاں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، بس جو شخص ذرا بھر نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا بھر برائی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کی متاع ہے۔ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرہ اگر کوئی محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ اور قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ استغنا یہی ہے کہ سب رشتے توڑ کے صرف اللہ سے رشتہ جوڑا جائے اور صرف اسی پہ بھروسہ کیا جائے۔ قرآن کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اور اگر تم مومن ہو۔ ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال دولت قارون نہ فکر افلاطون۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ قرآن کی آیت ہے، وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، اور اس مومن کا دل ایمان کے ساتھ ہی اطمینان حاصل کرتا ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ جب غیر اللہ کے آگے انسان جھک جاتا ہے تو من کے ساتھ اپنا تن بھی بیچ دیتا ہے۔ من اور تن دونوں کی توہین ہے۔ الیس اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حدیث بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارۂ شگافوں سے تقاضائے شیشہ سازی کا۔ مسلمان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت،
فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ پیٹ کی خاطر دوسروں کی غلامی اختیار کرنا کس قدر مذموم ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ مسئلہ کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، قلنا لا تخف انک انت الاعلی۔ ہم نے اے موسیٰ مت ڈرو، بے شک تم ہی غالب ہو۔ کہ اگر بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ غیر اللہ سے امید رکھنا یعنی ایسوں سے امید رکھنا جو خود کوئی طاقت نہیں رکھتے، یقیناً کفر ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو وہ ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکے۔ کتنا کمزور چاہنے والا اور جس کو چاہا گیا۔